بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست ابھری جو پہلی اسلامی نظریاتی ریاست بنی، جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، جس میں ایک سوچ تھی، جس نے انسانی سوچ کو اتنا پختہ اور مضبوط کر دیا کہ انسانی سوچ نے اپنے سے کئی گنا طاقتور سوچ کو شکست دی، اور شکست دینے کے بعد اقلیت جو تھی وہ اکثریت کو ہرا کر ثابت کر دیا کہ نظریہ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ پاکستان کے نظریے کے تحت بنا نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، بڑا مضبوط نظریہ ہے۔ اس نظریے کے ذہن میں آنے کے بعد انسان بزدل نہیں رہ جاتا، اس نظریے کے ذہن میں اترنے کے بعد انسان شکست خوردہ نہیں ہوتا، اس نظریے کے دل میں بس جانے کے بعد انسان مایوس نہیں ہوتا۔ تو اب آپ سوچیں، جب مایوسی دلوں سے نکلی، جب انسان کو سمجھ میں آیا کہ وہ اکثریت کو ہرا سکتا ہے، تو کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ ایک لیڈر ایسا تھا جس نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی، سمجھایا انہیں کہ تم جس مرضی ذات سے تعلق رکھو، تم جس مرضی قبیلے سے تعلق رکھو، تم جس مرضی شہر سے تعلق رکھو، جس مرضی قصبے اور دیہات سے تعلق رکھو، لیکن ایک تعلق تم سب کو جوڑتا ہے، اور وہ تعلق ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نے مذہب کی رسی میں اس طرح باندھ دیا کہ کسی کو یہ فرق نہیں پڑا کسی کی ذات کیا ہے، کسی کی زبان کیا ہے، بلکہ سب متفق ہو گئے کہ نہیں، ہمیں اللہ کے حضور تو جھکنے والے ہیں، اس ایک اللہ کو تسلیم کرنے والے ہیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر آخر ہیں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر وہ ایک تحریک چلی، اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو کمزور ہوتی، لیکن جذبوں کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو سب سے مضبوط تحریک تھی۔ اس تحریک نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا، اس تحریک نے جو ہے برطانیہ جو اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اس کی طاقت کو جو ہے احساس دلایا کہ اب تمہاری طاقت ٹھہرنے والی نہیں ہے، وہ تخت ہلا دیا اپنے جذبوں کے ساتھ۔ اور اس وقت لیڈ کرنے والا شخص تھا محمد علی جناح، وہ ہستی، وہ پرسنالٹی جو ایک ہی وقت میں دین اور دنیا دونوں سمجھتے تھے، اور اس طرح لوگوں کو سمجھایا کہ تم دین پر قائم رہتے ہوئے دنیا کو کیسے حاصل کر سکتے ہو، اور دنیا کے اصولوں کو کس طرح تم دین کے مطابق ڈھال کر آگے بڑھ سکتے ہو۔ پاکستان کیوں بنا؟ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ ہم آزادی کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ہماری عبادات ہم بغیر تنگ ہوئے کریں، اپنی مذہبی رسومات، اپنے مذہبی رواج، اپنی مذہبی روایت کی پاسداری کر سکیں، یہ سب کچھ ہم چاہتے تھے۔ اس کے لیے تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ وہ لوگ جو اس سلسلے میں قربان ہوئے وہ کوئی معمولی اور آسان، بڑی مشکل سی بات تھی۔ سوچئے 10 لاکھ لوگ ایک جائز پرپس کے لیے شہید کر دیے جائیں، انہیں مار دیا جائے، تو پھر ان کا خون رائے گاں کیسے جاتا؟ ان کا خون چیخ چیخ کر کہتا ہے ہمیں، ہمارا لہو بھی شامل ہے تزئین گل ستا میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ چمن بس گیا، بہار بھی آ گئی، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ کیا آج ہم جس کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں؟ کیا آزادی کا اصل مفہوم سمجھ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ پائے۔ جس طرح ایک ہجوم کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مذہب کی رسی میں باندھ دیا تھا، آج وہ ہجوم قوم بننے کے بجائے پھر ہجوم بنتا جا، پھر تقسیم در تقسیم، پھر بکھرا ہوا ہے، کبھی سیاسی طور پر، کبھی معاشرتی طور پر، اور کبھی معاشی حاجات کی تقسیم کے سلسلے میں۔ آج مادر وطن سے کئی لوگ، تقریباً 8.5 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، صرف پچھلے 15-16 ماہ میں مادر وطن کو خیر بات کہہ کر دوسرے ملکوں میں جا بسے ہیں۔ کیا آزادی کا یہ مطلب تھا؟ کیا آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو اس دھرتی کی گود میں پل کر جوان ہوئے، اور جب وہ علم سیکھ گئے، جب تربیت حاصل کر گئے، تو وہ کسی اور ملک میں جا کے اپنی سروسز دیتے؟ کیوں گئے؟ اس لیے کہ یہاں ان کی معاشی حاجات پوری نہیں ہوتی، اس لیے یہاں ان کے پاس ذریعہ روزگار نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں ان کے پاس جینے کے وہ اصول اور آسائشیں مہیا نہیں تھی جس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اس پر کسی نے نہیں سوچا، اس لیے نہیں سوچا کہ صرف ایک پرچم لہرا لینے سے آزادی نہیں ہوتی، پرچم ہمارے دلوں میں بستا ہے، اس لیے کہ گنبد خضرا کا رنگ ہے یہ، ہم اس رنگ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس پرچم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس وطن کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں،
اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جانیں قربان ہوئی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شہید ہوئے، سب کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے، سب کے بڑے شہید ہوئے۔ ان شہادتوں کا ثمر کیا یہ تھا کہ اس کے بعد ہم روزگار دوسرے ممالک میں اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں روزگار نہیں ہے؟ کیا آزادی اس لیے لی گئی تھی؟ کیا آزادی اس لیے لی گئی تھی کہ طاقتور یہاں کمزور کو دبا دیتے؟ وہ کمزور کا سہارا بننے کی بجائے طاقتور کو مضبوط کرتے، جرائم عام ہو جاتے، لوٹ مار عام ہوتی، اور لوٹ مار کرنے والے یہاں سے فرار ہو کر باہر بیٹھ کر پھر آزادی پر پیغام سناتے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ وہ جو دھوکہ دے کر قانون کو چلے جائیں پھر وہ آزادی کے جشن منائیں اور آزادی پر پیغام سنائیں، کیا آزادی نے یہی سکھایا تھا؟ آزادی نے بنیادی طور پر ہمیں حقوق کا تحفظ سکھایا ہے۔ آزادی نے ہمیں اس ملک کی حفاظت کی جہاں ذمہ داری دی ہے، وہاں اس ملک کو، اس ریاست کو ماں کی طرح ہمیں دیا تاکہ ہم اس کی گود میں سمٹ جائیں۔ جب ریاست گود میں نہ سمیٹے تو کیا آزادی ہوگی؟ وطن ہمیں بہت پیارا ہے، اس کے ذرے ذرے سے محبت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اسی کی وجہ سے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جنت کی مانند ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے یہ کہ جو نعمت عظیم اللہ نے ہمیں عطا کی، کیا ہم نے اس نعمت عظیم کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اس سے اس طرح محبت کی؟ صرف الفاظ سے محبت نہیں، عملی طور پر کیا کیا ہم نے؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ جب ہم آزادی کا پرچم لہرائیں، اس دو رنگ کے پرچم کو دیکھیں جو امن و سلامتی کی علامت ہے، جو محبت و قوت کی علامت ہے، جو چاہت و اپنائیت و یگانگت کی علامت ہے۔ دیکھنا ہوگا ہمیں، کیا ہم اس پرچم کو لہرا کر ان تمام چیزوں پر عمل کر سکے؟ کیا دل میں وہ اپنائیت و محبت و یگانگت لا سکے؟ کیا اتحاد، کیا وہ محبت کے درس اور ساری چیزیں کیا عملی طور پر امپلیمنٹ کر سکے؟ کیا وہ تفریق مٹا سکے جس کے لیے 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے؟ آزادی منائیں اور ضرور منائیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہم پر احسان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، سماجی ورکروں کو بھی، نوکری کرنے والے لوگوں کو بھی، کاروباری لوگوں کو بھی۔ سب کا پاکستان ہے، یہ کسی ایک کا نہیں ہے۔ یہ ریاست ہم سب کے لیے ہے، یہ ملک ہم سب کے لیے ہے، اور ہم اس کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے محبت ہی ہمیں عظمت عطا کرتی ہے۔ لیکن آزادی کا مفہوم سمجھ لیں، اللہ کا واسطہ ہے، سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، سمجھیں کہ آزادی ہے کیا، سمجھیں کہ آزاد ریاست میں جینے کے اصول کیا ہیں، اپنے حقوق کے تحفظ کو سمجھیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں اور حق پر چلنے کا راستہ اختیار کریں۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو دل میں اتاریں اور پھر اس یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ آپ کو ہارنے نہیں دے گا۔ یہ ریاست انشاءاللہ قائم رہے گی اور تا قیامت قائم رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔